نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا تذکرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت، یہ ہر مسلمان کے لیے باعث سعادت ہے۔ یہ اللہ جل شانہ کا کرم ہوتا ہے، اس کی عطا ہوتی ہے، اس کی نوازش ہوتی ہے، اس کی عنایت ہوتی ہے۔ جسے چاہتے ہیں اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کر کے اللہ جل شانہ اس سے وہ کام لے لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے لے کر آج تک تاریخ کے اوراق اس بات کے گواہ ہیں، جب بھی کبھی کسی فتنے نے سر اٹھایا، اللہ جل شانہ نے اس فتنے کے سر قلم کرنے کے لیے اپنے نیک بندوں میں سے کسی کو اٹھا دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے حق کو فتح عطا فرمائی اور باطل ہمیشہ مغلوب ہوا۔ جب کبھی بھی جس انداز میں بھی، جس رخ میں بھی، جس نہج میں بھی، جس لب و لہجے میں بھی، جس طریقے میں بھی کوئی فتنہ سامنے آیا، اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کچھ افراد ایسے منتخب کیے اور انہیں ایسی صلاحیتوں سے نوازا کہ انہوں نے ہمیشہ احسن طریقے سے ان فتنوں کا جو ہے وہ سر قلم کیا۔ ہمیشہ سے باطل کی، کافروں کی یہ کوشش رہی ہے کہ کس طریقے سے اسلام کو مٹا دیا جائے، کس طریقے سے مسلمانوں کو مٹا دیا جائے، کہ دنیا سے مسلمانوں کا وجود ختم ہو جائے۔ جنگ بدر سے لے کر آج تک مختلف انداز سے یہ کوششیں رہی۔ کسی نے اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے کوئی چھوٹا فتنہ کھڑا کر سکا، کوئی بڑا فتنہ کھڑا کر سکا۔ باطل نے ہمیشہ مختلف انداز سے اپنی کوششیں کی ہیں۔ کافروں کا ایک منصوبہ عالمی سطح پر طویل ترین تحقیق، ریسرچ اور کوششوں کے بعد انہوں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ اسلام اور مسلمانوں کا وجود جو ہے وہ مٹانا ممکن نہیں ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا؟
جس کی وجہ سے جو ہے اسلام کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ صدیوں پہ صدیاں گزر رہی ہیں، اسلام اسی انداز سے محفوظ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اسی انداز سے محفوظ ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا اسلام کا جو عقیدہ ختم نبوت ہے، اس عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے دین بھی محفوظ ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب بھی محفوظ ہے، جس کی وجہ سے جو ہے کوئی تبدیلی، کوئی ترمیم، کوئی تنسیخ، کسی قسم کی کوئی کوشش جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا انہوں نے کوشش کی کہ سب سے پہلے اس ختم نبوت کا جو مفہوم ہے اس کو بدل دیا جائے اور نبوت کے دعوے دار پیدا کر دیے جائیں، تاکہ مسلمانوں کے درمیان جب ختم نبوت کا مفہوم متنازع ہو جائے گا اور کچھ ایسی شخصیات جو بظاہر مسلمانوں کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہوں گی وہ سامنے ہوں گی، تو مسلمانوں کو جو ہے وہ پتہ نہیں چلے گا، ختم نبوت کا مفہوم ان کے نزدیک اختلافی بن جائے گا، اور اس طرح پھر ہم آسانی کے ساتھ جو ہے دین اسلام کو جس طرح چاہیں گے اس میں تبدیلی کر سکیں گے، اور یوں دین محفوظ نہیں رہے گا۔ جب دین محفوظ نہیں رہے گا تو مسلمان بھی محفوظ نہیں رہیں گے، تو ہم جو چاہے جو ہے وہ کریں گے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں، یہ اللہ جل شانہ کی کتاب کا اعجاز ہے کہ قیامت تک جتنے بھی فتنے اٹھنے ہیں، چاہے جس قسم کی تبدیلی کے ساتھ، جس نہج سے، جس طریقے کے ساتھ، جس اسلوب کے ساتھ بھی وہ سامنے آئیں گے، اللہ کا قرآن ہمیشہ جو ہے وہ ان کی تردید کرتا رہے گا، اور مسلمان قرآن مجید کے اس مفہوم کو سامنے لاتے رہیں گے جس سے کسی باطل شخص کی باطل جو تعویل ہے وہ چل نہیں سکے گی۔ ختم نبوت کے مفہوم کو متنازع بنانے کے لیے ایک شخص کو کھڑا کیا گیا، اسے کہا گیا کہ پہلے تم مسلمان مناظر کے انداز میں سامنے آؤ، اور جب کچھ مناظرے کر کے شہرت حاصل کر لو تو پھر اس کے بعد جو ہے اگلا دعویٰ کر لینا کہ میں امام مہدی ہوں۔ پھر جب کچھ افراد اکٹھے ہو جائیں تو پھر اس کے بعد تم دعویٰ کر دینا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ پھر اس کے بعد جب کچھ دیر گزر جائے، کچھ وقت گزر جائے، جب لوگوں کے تمہارے گرد جو ہے وہ افراد جمع ہو جائیں تو پھر اس کے بعد جو ہے نبوت کا دعویٰ کر دینا۔ تو بالکل اسی انداز نے ایک شخص نے غلام احمد کے نام سے کھڑا ہوا، اور اس نے اسی انداز سے جس طرح اس کو سکھلایا گیا تھا، عالمی کفر نے، باطل قوتوں نے، طاقتوں نے جس انداز سے اسے سکھلایا تھا وہ بالکل اسی انداز سے کھڑا ہوا۔ 1953 تک کی اس کی جو زندگی ہے، اس کی جو لائف ہے، اس میں کہیں بھی اس نے کسی عقیدے کے مفہوم کو، کسی مسلمہ مسئلے کو تبدیل کرنے کی اس نے کوشش نہیں کی۔ لیکن 1953 گزرا، اس کے بعد سب سے پہلے 1953 تک اس کا موقف یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد جو کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس پہ لعنت ہے۔ پھر اس کے بعد اس بات میں ترقی ہوئی، اس نے کہا کہ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ شخص لعنتی ہے۔ لیکن 1953 کے بعد یہ ساری باتیں بھول گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیا، اور اپنی ہی لکھائی، اپنے ہی لکھے ہوئے کے مطابق خود ہی لعنتی بن گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور خاتم النبیین ہے نا، ایسا مسلمہ اور متفقہ عقیدہ ہے
کہ امت مسلمہ میں آج تک یہ متفقہ رہا ہے، جس کسی نے بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو وقت کے جو اسلامی حکمران تھے انہوں نے اسے سزائیں دی۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جس نے نبوت کی توہین کی اس کو بھی سزا دی گئی۔ دعویٰ نبوت تو بعد کی بات ہے۔ پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو جھوٹے نبوت کے دعوے دار سامنے آئے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کے ان کے خلاف جہاد کیا اور ان کا سر قلم کیا، اور جتنے بھی فتنے تھے جو نبوت کے دعوے دار تھے ان سب فتنوں کو جو ہے وہ ختم کیا۔ اس کے بعد جو اسلامی خلافت 1200 سال تک رہی، جس نے بھی دعویٰ کیا اس دوران اسے بھی جو ہے وہ سزائیں دی گئی، یہاں تک کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں خلیفہ مہدی تھا، اس کے سامنے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ایک دوسرے شخص نے کہا کہ آپ کے نبوت کی دعویٰ کی دلیل کیا ہے؟ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا، امام صاحب نے فرمایا کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ مرتد ہے، وہ زندیق ہے، وہ واجب القتل ہے، اور نبوت کے دعویٰ کرنے والے سے دلیل مانگنا یہ بھی کفر ہے، کہ اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے جو نبوت کا دعویٰ کرے اس کے بعد اس سے دلیل مانگنے کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ خاتم النبیین کا مطلب نبوت کو ختم کرنے والا اتنا قطعی، اتنا یقینی اور اتنا جو ہے وہ ضروری اور بنیادی عقیدہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی گنجائش نہیں ہے کسی اور مفہوم کو جگہ دی جائے، اس میں کسی فرد کو جگہ دی جائے، کسی مفہوم کو جگہ دی جائے، کسی معنی کو جگہ دی جائے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام اسی چیز کا نام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کے آئے ہیں اللہ کی طرف سے ان تمام کے تمام کو تسلیم کر لینا، اور کفر اس چیز کا نام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو دین لے کے آئے ہیں ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دینا بھی یہ کفر ہے۔ ختم نبوت پر قرآن مجید کی بے شمار آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بے شمار احادیث جو ہے وہ موجود ہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثال دے کے سمجھایا کہ کسی شخص نے ایک بہترین عمارت تیار کی ہو اور پوری عمارت مکمل ہو گئی اور اس کی صرف ایک اینٹ باقی رہ گئی ہو، تو فرمایا کہ نبوت کی جو عمارت ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک آ کے مکمل ہو گئی، ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے ایک نبی کی، اور وہ جو ہے وہ میں ہوں، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں۔ اب ختم نبوت کا انکار یہ اس شخص کا پہلا کفر تھا، دعوی نبوت کرنا یہ دوسرا کفر تھا، اور پھر اس کے بعد حضرت انبیاء علیہم السلام کو گالیاں دینا یہ تیسرا کفر تھا، اور پھر عام مسلمانوں کو گالی دینا یہ چوتھا کفر تھا۔ پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر کے کفر کیا، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کو جو ہے وہ گالیاں دی، یہ تیسرا کفر کیا، اور پھر اس کے بعد کہ جو مسلمان میری بات نہیں مانتے، میری نبوت کے قائل نہیں ہیں، وہ کنجریوں کی اولاد ہے، وہ کافر ہیں، اس قسم کی باتیں کر کے یہ چوتھا کفر کیا۔ تو یہ چار بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بعد قادیانی، غلام احمد قادیانی کے نام سے جس شخص نے دعوی نبوت کیا اس کے کفر کی یہ چار بنیادی وجوہات ہیں۔
کوئی ہم سے پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے کہ آپ کافر کیوں کہتے ہیں، یہ 4 بنیادی وجوہات ہیں۔ ہم اپنی کتابوں سے، ہم اپنے بیانات سے، ہم اپنے دلائل سے نہیں کہتے ہیں، ان کی اپنی کتابیں اس بات کی گواہ ہیں کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں خود لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور انہوں نے ختم نبوت کا انکار کر کے خود اپنے ہی دعوے کے مطابق، اپنے ہی لکھے ہوئے کے مطابق کافر ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا لعنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد چاہے جس معنی کے اندر بھی نبوت کا دعویٰ کیا، خود اپنے لکھے ہوئے کے مطابق جو ہے وہ لعنتی ہو گیا۔ اور خود لکھا ہے کہ جو انبیاء علیہم السلام کی توہین کرتا ہے وہ کافر ہے، اپنے لکھے ہوئے کے مطابق خود کافر ہو گئے۔ اور چوتھی بات کہ عام مسلمانوں کو کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کو کافر کہتا ہے تو کفر کا جو بول ہے، کفر کا جو کلمہ ہے، اگر وہ شخص اس کا مستحق نہیں ہے تو واپس پھر اسی کی طرف لوٹ کے آتا ہے۔ تو یقینی بات ہے مسلمان اس کفر کے بول کے، کلمے کے، اس فتوے کے جو ہے وہ بالکل حقدار نہیں، لائق نہیں، بلکہ اس کا اہل جو ہے وہ خود ہی ہے، لہٰذا اسی کی طرف جو ہے وہ لوٹ کے آتا ہے، اپنے ہی لکھے ہوئے کے مطابق، اپنے ہی کتابوں کے مطابق، اپنے ہی بیانات کے مطابق جو ہے کفر انہی کی طرف جاتا ہے۔ اب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ تو یاد رکھیے، ایسا شخص اہل اسلام میں پہلے ہی علماء دین نے یہ لکھا ہے، وہ کافر بھی ہے، مرتد بھی ہے اور زندیق بھی ہے۔ یہ متفقہ فیصلہ ہے، اہل سنت والجماعت یا اسی طرح دیگر جتنے بھی ہیں ان سب کے نزدیک یہ متفقہ مسئلہ ہے۔ اس پر کتابیں بھی منظر عام پہ آ چکی ہیں، اور اس پہ ملکی، ہمارے ملک پاکستان، عرب ممالک میں سے کویت اور اسی طرح بار ممالک کے جو ہے فیصلے ہیں مختلف عدالتوں کے، وہ موجود ہیں۔ اب ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ کس انداز سے چلنا چاہیے؟ تو یاد رکھیے، جس کو اسلام 3 دن کے لیے قید کر کے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتا، اس کے ساتھ کسی قسم کا معاملہ وہ جائز بھی نہیں ہے، چاہے سلام کلام ہو اور چاہے اس کے ساتھ کھانا پینا ہو یا معاملات ہوں یا دیگر کوئی چیز ہو، کوئی بھی چیز اس کے ساتھ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اسلام میں جتنا سخت حکم مرتد کے لیے، اتنا حکم جو ہے سخت کسی دوسرے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ کا فرمان، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت کے اندر بتلایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ رسول ہونا اور خاتم النبیین ہونا یہ اتنا بڑا منصب ہے کہ اس سے بڑا کوئی منصب نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور اللہ جل شانہ کا ہاں یہ عقیدہ اتنا بنیادی ہے اللہ کے دین میں، اور اتنا اہم ہے اور اتنا ضروری ہے کہ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں بالکل آغاز کے اندر، ابتدا کے اندر، سورہ بقرہ کی جو ابتدائی آیات ہیں جس میں اہل ایمان کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، کہ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں،
اور جو کچھ پہلے نازل ہو چکا ہے اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل ہوا اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ان اوصاف کے اندر بتلایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کو ختم کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ہوتی، نبوت نے جاری رہنا ہوتا، تو یہاں کہا جاتا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک، کہ وہ ایمان رکھتے ہیں جو کچھ پہلے نازل ہوا ہے، اور وہ ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو آپ پہ نازل ہوا ہے اور جو آپ کے بعد نازل ہوگا، کیونکہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم کر دی گئی تھی۔ وہی جو ہے وہ نبی پر آتی ہے، نبی کے بعد وہی نہیں آتی، اسی لیے سابقہ انبیاء پہ وہی آئی، کتابیں نازل ہوئی، صحیفے نازل ہوئے، تو فرمایا کہ پہلے جو کتابیں نازل ہوئی اللہ کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اس کے بعد کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اگر نبوت ہوتی، وہی ہوتی، اس کے بعد کا تذکرہ بھی ہوتا، قرآن نے اپنے فصیحانہ، بلیغانہ، معجزانہ انداز کے اندر جو ہے وہ واضح کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو ختم کر دیا گیا۔ تو اس لیے ہر مسلمان کا فرض ہے، لازم ہے ہر مسلمان کے لیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کا جو مفہوم ہے اس کو سیکھے، اس کو سمجھے اور اس کو آگے پھیلائے، اور اس عقیدے کے بارے میں جو افراد کسی قسم کے باطل تعویل کرتے ہیں، اس کے مفہوم کو مبہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یا عملی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں، تو مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اس سے زیادہ کوشش کر کے اس مفہوم کو جو ہے وہ واضح کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے اگر اللہ جل شانہ کوئی کام لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہی یہ اہل ایمان میں سے ہے، اور اللہ کے ہاں اس کا ایمان مقبول ہے، اور اس کی کوشش، اس کا عمل بھی اللہ کے نزدیک جو ہے وہ یقیناً مقبول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر اب تک بے شمار افراد ہیں جنہوں نے اس مسئلے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی، اپنے دن رات اس کے لیے لگا دیے، اپنے شب و روز اس کے لیے لگا دیے، یہاں تک کہ ایسے لوگوں کے بارے میں اکابر علماء جن کی بات یقینی ہے، جن کی سچائی پہ جو ہے وہ قسم اٹھایا جا سکتا ہے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتظر ہیں۔ پوچھا اللہ کے رسول آپ کس کے منتظر ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کے لیے قربانی دینے والے اس مجاہد کا نام لیا کہ میں اس کا منتظر ہوں، وہ آنے والا ہے۔ تو آخرت کی منزلوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا استقبال کریں گے۔ دنیا کی بات تو اپنی جگہ، تو اس لیے ہم سب کا فرض بنتا ہے، ہم سب پہ لازم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جتنے بھی عقائد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں، دین کے جتنے بھی مسائل ہیں اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں اور اس کو آگے پھیلائیں، اور پھر اس سلسلے میں جو غلط مفاہیم، جو دیگر غلط عمل ہیں، اس کے سد باب کی جو ہے اپنی طاقت کے مطابق جو ہے وہ ہر ممکن کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے اوصاف، کمالات، چاہے وہ اخلاقیات ہیں، چاہے وہ معاملات ہیں،
کوئی بھی چیز ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے مطابق تھا اور آپ کو نہ نوازا ہو اور آپ پہ اس کی تکمیل نہ کی ہو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ جب اس کی تکمیل ہو گئی ہے تو اب اس کے بعد اس کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی دوسرا فرد اٹھ کے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل کر دیا، دین پہ عمل کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کر لیا اور قیامت تک کے لیے اللہ جل شانہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا، تب اس کے بعد کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ کوئی دوسرا فرد اٹھے، کسی دوسرے فرد کو اٹھایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب پہ بٹھایا جائے اور وہ اس کی تکمیل کرے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ جل شانہ نے سابقہ تمام شریعتوں کے احکام میں سے جو سب سے بہتر تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے۔ تمام کتابوں کی جامعیت اور اس سے بڑھ کر جو کتاب تھی قرآن مجید، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کو جو فرداً مختلف کمالات سے نوازا تھا، وہ تمام کمالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں جمع کر دیے۔ اور پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبیوں کو جن جن اوصاف سے، جن جن خوبیوں سے نوازا تھا، وہ تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع کر دیے۔ اور جو امت کی شایان شان تھے، امت کے لائق تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وہ سکھلا دیا، اپنی امت کو وہ بتلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر تکمیل کے بعد اب کسی کی ضرورت نہیں رہی، تکمیل کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ نبوت کی تکمیل کے بعد بھی کسی نبوت کی یا کسی نبی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ختم نبوت کے مفہوم سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی اور اسی طرح اس کو آگے پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔